ہمارے ہاں یہ بھی ایک معاملہ ہے، گستاخان رسول سے رابطہ ہے، کہتے ہیں یار یہ دیکھو سرکار کی گستاخی کرتا ہے، شان میں اس طرح باتیں کہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کیا کریں صاحب، برادری ہے نا، خاندان ہے نا، رشتہ داری بھی تو نبھانی پڑتی ہے، دوستی بھی تو نبھانی پڑتی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول پوری دنیا میں پیدا ہوا ہے اور کیا قیامت تک ہوگا؟ انہوں نے اس امتحان پہ پورا اتر کر دکھایا ہے۔ جب میرے آقا نے فرمایا کلمہ پڑھو، اور تمہارے وہ آباء و اجداد جنہوں نے تمہیں غلط عقائد کی تعلیم دی ہے مانو کہ وہ جہنمی ہے، مانو کہ ان کے عقائد غلط ہے، تو صحابہ کرام نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچا یا رسول اللہ وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، وہ کیسے جہنمی ہو سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے برادری و خاندان کی مخالفت مول لیں؟ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی، آپ پر میرے باپ قربان، میری ماں قربان۔ برادری چھوٹتی ہے چھوٹے، لوگ ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو، لیکن سرکار سے محبت کا تعلق ختم نہیں ہوگا۔ اور جب میرے آقا نے فرمایا ہجرت کرو، چھوڑ دو وہ مکہ جہاں تمہارا بچپن گزرا ہے، جہاں تم پیدا ہوئے ہو، جہاں تمہارا خاندان ہے، برادری ہے، بیوی بچے ہیں، باغات ہیں، مویشی ہیں، ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشمے ہیں، تمہارا بزنس ہے۔ صحابہ کرام نے نہیں پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل کر کیا ہوگا، ہم خاندان کو چھوڑ دیں، ہم برادری کو چھوڑ دیں، اکیلے ہو جائیں؟ نہیں، انہیں معلوم تھا کہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوں گے تو پوری کائنات قدموں میں ہوگی، اور یہ دامن چھوڑ کر سب سے وابستہ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سب کی چیز نعمتیں، سب رحمتیں ہم سے دور فرما دے گا، اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ چھوڑ کر اس طرف آ گئے۔ تو غزوہ بدر ہے، صحابہ کرام ایک طرف کھڑے ہیں، انصار صحابہ تھے انہیں کلمے کے لیے ہٹا لے، مہاجر صحابہ موجود تھے نا، مکے سے ہجرت کرنے والے، اور سامنے جو کھڑا ہے لشکر جرار 1000 کا تقریباً، یہ ان کے خاندان برادری والے ہی تھے، تلواریں نکلی ہوئی ہیں، سامنے باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، تایا ہے، بہنوئی ہے، لیکن اس طرف میرے نبی ہے، اس طرف ایمان ہے، اس طرف اسلام ہے، اس طرف ایمان کا امتحان ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاؤں میں لرزش پیدا نہیں ہوئی، ہاتھ نہیں کانپے ہیں، اگر باپ پہ ہاتھ اٹھائے تو باپ کی گردن اڑائی ہے، اگر چاچا پہ حملہ کیا ہے تو چاچا ہی گردن اڑا دی۔ اب اگر محبت ہے تو صرف سرکار کے دامن سے وابستگی کی وجہ سے ہے، ورنہ نہ کوئی ہمارا باپ ہے نہ کوئی ہماری ماں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد غزوہ بدر میں کفار کی طرف سے آئے تھے، ابا جان کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ میری تلوار کے سامنے آئے، لیکن صرف اس لیے تلوار روک لی کہ آپ میرے والد ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بہت بہت شکریہ بیٹا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو میری تلوار کے سامنے ایک مرتبہ بھی آتا تو تیری گردن اڑانے میں دیر نہ کرتا، اس لیے کہ یہ امتحان ہے ایمان کا۔ ان کے اندر ایمان تھا، ایمان کی روح نکلی ہوئی ایک لاش نہیں تھی۔ کہا کہ اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو تمہاری گردن اڑا دیتا۔ غزوہ احد میں جب بہت سارے مسلمان شہید ہوئے ہیں تو عورتیں جب